بھی نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 24. 24۔ جی صبا، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں سورۃ الرحمن آیت نمبر 24 تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، اس کو نرمی سے ادا، اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ہاں کے اوپر پیش ہے اور لام ساکن ہے، ہم لام کو پچھلے ہاں کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور جیم کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ اور آگے الف خالی ہے اور اس سے الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے را کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن ہے، تو ہم لام کو پچھلے لفظ را کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور میم کے اوپر پیش ہے اور آگے نون ساکن ہے، تو ہم نون کو میم کے ساتھ پچھلے لفظ میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور نون ساکن ہے اور آگے شین جو ہے یہ اخفا میں سے ہے، بالکل تو ہم یہ اخفا کا قاعدہ ہے تو ہم اس کو اخفا کریں گے ان کے، بالکل۔ صبا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے؟ کیونکہ شین جو ہے یہ اخفا میں سے ہے، کیونکہ اخفا جو ہے اس کے 15 حروف ہیں، تو اس لیے جب نون جی جی، ساکن آپ ہو، کو کیسے بالکل بالکل، ماشاء اللہ، جی بتائیں۔ جب نون ساکن ہو اور اس سے آگے کوئی بھی لفظ ہو تو وہ اخفا میں سے آئے تو وہ اخفا کرنا ہے ادھر۔ بالکل، جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو یہاں نون پہ اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کس کو کہتے ہیں صبا؟ نون کی آواز تو ناک میں یعنی کہ غنہ کرنا پڑتا غنہ کرنا؟ ہے، یعنی کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے بالکل ماشاء اللہ، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ بالکل، آگے اخفا۔ بتائیں۔ آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم اس کو ایک الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں بالکل، گے۔ اور فا کے نیچے یا کے نیچے زیر ہے، آگے لام ساکن ہے، تو یا کے نیچے زیر ہے صبا؟ فا کے نیچے، بالکل، فا کے نیچے زیر ہے اور اس کو اور لام ساکن ہے تو ہم لام کو فا کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے۔ آگے با کے اوپر بالکل زبر ہے اور خا ساکن ہے، تو ہم خا کو پچھلے لفظ با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور را کے نیچے زیر ہے، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے۔ آگے کاف کے صبا، اوپر را کو جلدی سے ادا کیوں کریں گے؟ را کے نیچے زیر ہے، تو جہاں پہ زیر زبر پیش ہو تو اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے۔ بالکل ماشاء اللہ، جی، آگے بتائیں۔ آگے کاف کے اوپر زبر ہے اور آگے لام ساکن ہے، تو ہم لام کو کاف کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آئین ساکن ہے، تو ہم آئین کو حمزہ کے ساتھ ملا کے ادا کریں گے۔ اور آگے لام کے اوپر زبر ہے، تو الف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو ہم اس کو، یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے اور آیت جو ہے وہ آگے ختم ہو رہی ہے، تو ہم جب آیت ختم ہو رہی ہو تو اس سے پہلے اگر زیر زبر پیش ہو تو ہم اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔
بالکل ماشاءاللہ، تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ارم اس کے بعد آپ بتائیں آیت نمبر 25 تجوید کے فوائد۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ اچھا ہم ارم، جب جی سنگل حرکات کا بتاتے ہیں نا، تھوڑا سا اور واضح کر دیا کریں قاعدہ، جی ٹھیک ہے؟ جی سنگل حرکات 3 ہیں، زبر زیر بالکل پیش، اور یہ جب بھی آئیں تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، یعنی کھینچ کر نہیں پڑیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، آگے جی بتائیں۔ الف کے سوری حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے یا حرف مشدد میں سے، تو ہم حمزہ اور یا کو ملا کر پڑھیں گے اور یا کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے، سختی سے کیوں ادا کریں گے؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر شد ہے، اور حرف مشدد والے حروف کو ہم سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بالکل، حرف جی مشدد کو۔ حرف مشدد کو یہ جی اور بالکل، آگے بتائیں۔ حمزہ کے اوپر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور کھڑی زبر ہمیشہ ایک الف کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے بالکل اوپر زبر ہے اور زبر زیر پیش کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے بلکہ اس کو جلدی ادا کرتے ہیں۔ الف کے اوپر بڑا مد ہے، حمزہ کے اوپر بڑا مد ہے، اور یہ 5 الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے بالکل نیچے زیر ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے اور آگے با حرف مشدد ہے، تو ہم را اور با کو ملا کر پڑھیں گے اور با کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے کیونکہ یہ حرف مشدد ہے۔ کاف کے اوپر پیش ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں سے، یعنی سنگل حرکات 3 ہیں، زبر زیر پیش، تو ہم اس کو جلدی ادا کریں گے، یعنی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، ہم اس کو بھی جلدی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے اور آگے زال حرف مشدد ہے، ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، لیکن زال کو بہت سختی کے ساتھ یعنی سیٹی والی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ بالکل با کے ماشاءاللہ۔ اوپر با کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کر پڑھیں گے، اور آگے نون کے نیچے زیر ہے، اور کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو آیت ختم ہونے کی صورت میں پہلے والے حرف پر جب بھی کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش، تو وقف کی حالت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے، یعنی نون کے اوپر جزم آ جائے گا، تو ہم وقف کی حالت بالکل میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ، جی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آج ارم آپ نے زال کی ادائیگی بہت جی خوبصورتی سے کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید انشاءاللہ جب تک یہ صورت ختم ہوگی تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی۔ جی اچھا، انشاءاللہ۔ ویسا ہے کہ صرف ہم یہاں تک ہی آج کریں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ایک رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب آپ کیا کریں گے کہ نیکسٹ جو کلاس ہے نا آپ کی حفظ کی، اس میں مکمل رکوع جو ہے آپ اس کی تیاری کریں گے، اس کی دہرائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے انشاءاللہ جی اور رموز اوقاف کا خیال رکھیں گے اور تجوید کے قواعد کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو سب سے پہلے آپ ذہن نشی کریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کی حفظ کی دہرائی جو ہے وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور نمبرنگ بھی یاد جی رکھنی ہے جی انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔